بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس، اور آج ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے معاشرتی مسائل پہ، اور نفسیاتی جو مسائل ہیں معاشرے کے، ان پہ بات کریں گے۔ انہی معاشرتی مسائل اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمان سے لے کر عوام تک جو ایک غصے کی لہر ہے، غصے میں بپھرے ہوئے ہر شخص جو ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پاکستان کے تحفظ دینے والے اداروں، پولیس ہو گیا، لا انفورسمنٹ اداروں میں جو بڑھتا ہوا تشدد ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ہر شخص کو سرِ راہ چلتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی، کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے۔ ابھی ہم ثانیہ سہیوال کو نہیں بھولے تھے، کل ایک فیصل آباد کی ویڈیو آ گئی ہے کہ ایک شخص سر عام ایک دوسرے شخص کو مار رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پارلیمان میں جب دیکھتے ہیں تو حکومت سے لے کر اپوزیشن تک ہر شخص ہی غصے میں نظر آتا ہے، وزیراعظم سے لے کر صدر تک، اور پارلیمانی سیکرٹری سے لے کر اپوزیشن لیڈر تک، ہر شخص کیوں غصے میں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے غصے میں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ حکومت کیوں ناکام ہو رہی ہے، ہر شخص کیوں اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ڈاکٹر احسن نوید عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں، ناظرین اکرام، ثانیہ سہیوال پہ میں بھی اشکبار ہوا، آپ بھی اشکبار ہوئے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ کہیں انصاف کے ساتھ کوئی کھلواڑ ہو رہا ہے، اور انہی ایسے واقعات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو بے چینی ہے وہ بڑھتی ہے، جو غصہ پن ہے، غسیلا پن ہے وہ بڑھتا ہے، جو معاشرتی مسائل ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے، ہم سر بکف اٹھے کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اس ڈنگ پر ہے زور تو یہ ڈنگ ہی صحیح، ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے، پھلتی نہیں شاخ ستم اس زمین پر، تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے، کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی صحیح، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے حصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی صحیح، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ کیوں عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے، کیوں ان سچکتے بچوں کو یہ مجبور کیا گیا کہ آج اس بچے نے ٹیلی ویژن سکرین پہ آ کے کہا کہ میں اپنے باپ کا، اپنی ماں کو اور اپنی بہن کا بدلہ لوں گا۔ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں ہمارا غصہ، ہمارا دکھ، ہمارے جذبات صرف 3-4 دن پھلتے پھولتے اس کے بعد ہم اور جمیلوں میں پڑ جاتے ہیں؟ ہمیں بحیثیت قوم کھڑا ہونا ہوگا۔ قومیں اپنے مسائل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، اور پھر جب جنگ لازم ہو تو جنگیں بھی کرتی ہیں، بغاوت بھی کرتی ہیں، اور ان حکمرانوں کے در و دیوار پہ دستک بھی دیتے ہیں اپنے حقوق کی خاطر۔ ہمیں بھی اٹھنا ہوگا، بہت ہو چکا، 70 سالوں سے ہم لڑتے لڑتے اب تھک چکے ہیں، اب شاید یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ صبر کا پیمانہ کیوں لبریز ہوا، انہی مسائل پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر احسن نوید کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ جہانزیب صاحب، آپ کو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں اور سعودی عرب میں ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، اور میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، اور آپ کا ایک صحافت کے ساتھ بڑا گہرا لگاؤ ہے، اور ہماری بڑی دعا ہوتی ہے کہ آپ جیسے مخلص، ایماندار اور سچے سیاستدان زیادہ تر اس دنیا میں ہوں، زیادہ تر پاکستان کی خدمت کریں، زیادہ تر صحافت کی بہت خدمت شکریہ فار یور کمپلیمنٹس جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج کل ہم نے یہ دیکھا، ابھی جیسے ہم نے ثانیہ سہیوال کا ذکر کیا، کیا وجہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ انصاف کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، نفسیات کے مریض ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کو اس طرف کیوں قوم راغب ہوئی؟ اس میں حکمرانوں کا کیا رویہ ہے،
اس میں ہمارے معاشرتی طور پہ ہمارا کیا رویہ ہے کہ ہم نے پولیس کو ایک دہشت کی علامت بنا دیا، اور پھر کہاں پہ ٹریننگ کی کہاں کمی ہے، کہاں پہ انہیں ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، انہیں نفسیات. ہمارے ہاں یہ دیکھا کہ بڑا ہمارے اداروں میں یہ بھی فقدان ہے کہ انہیں معاشرتی ٹریننگ تو دی جاتی ہے، انہیں اسلحہ چلانے کی ٹریننگ تو دی جاتی ہے، لیکن انہیں نفسیاتی طور پر کبھی کوئی کنسلٹ نہیں کیا جاتا. تو کیا یہ وجوہات بنتی ہیں؟ بڑا ڈائیورس کوشچن ہے. میں پہلے سارے سہیوال کے اوپر آتا ہوں کہ وہ بچے کے اوپر کیا گزرا ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے، اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. پوری دنیا اس پہ متفق ہے، نفسیات کے شعبے میں، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، یورپین ممالک ہوں. پی ٹی ایس ڈی ود ان 6 months کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جو بچوں میں، عورتوں میں اور بڑوں میں دیکھی جاتی ہے. اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ اسی حالت سے گزر رہا ہے. مطلب اب اس بچے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے فادر کی جو ڈیتھ دیکھی، وہ روزانہ اس کو دیکھ سکے گا. جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں ہم خواب تو دیکھتے ہیں، ہمیں نظر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم ریئل لائف میں. اسی طریقے سے ہمارا برین جو ہوتا ہے وہ ہمیں انفارچونیٹلی اس جو پچھلا جو ٹراما ہوتا ہے اس کے اندر ری لیو کراتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بچے کے اوپر تو مے بی، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو بچے ہیں جنہوں نے اپنے سامنے دیکھا وہ روز اس کرب سے گزرے ہیں. یس، ان کی بھی اسکریننگ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ان کو ڈیفینیٹلی ایک اچھے سائیکالوجسٹ کی، ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے کہ جدھر ان کی جسٹس کا اور سوشل سسٹم انتہائی ضروری ہے، وہاں پہ ان کی انفرادی جو قوت ہے اس کو ڈیولپ کرنا، ان کے مینٹل اسٹیمنا کو ڈیولپ کرنا، وہ انتہائی ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ جیسے ہمارے ہاں ایک روایت چلی ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریاست پاکستان ان بچوں کو انصاف دلانے میں ناکام ہو گئی تو کیا ان کی ذہنی طور پہ کیا اثر پڑے گا؟ اچھا، ذہنی طور پہ تو ظاہر ہے کہ ایسے بچے جو کہ پی ٹی ایس ٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ زلزلہ جب آیا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے سامنے ڈیتھس دیکھیں، یا جو ہمارے پاس جو پیشنٹس آئے ان کی فیملیز آئیں آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے اوپر پشاور کے اندر. اے پی ایس کے انسیڈنٹ کے جو بچے تھے، وہ بچے جنہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں لی اور وہ بچے جنہوں نے لی ان کو فلیش بیکس آتے ہیں، بٹ وہ کوپ کرتے ہیں اس کو پازیٹیو انرجی کی طرف، اپنے برین کو پازیٹیو. مثال کے طور پہ جن بچوں نے ٹریٹمنٹ لی انہوں نے کہا ہم آرمی میں جانا چاہتے ہیں، ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے تھرو پراپر چینل کریں گے، پولیس میں جائیں گے، ہم قاضی بنیں گے اس طریقے سے، یا ٹیچرز بنیں گے، اصلاح دیں گے. اور جو نہیں لے سکے یا جو مثال کے طور پہ سمجھتے تھے کہ نہیں ان کے خیالات ہیں اور ان کا بس ذہن ادھر ادھر کر لیں، ان کو گھما پھرا لیں صرف، تو ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایگریشن کی اس حد تک ٹینڈنسی آ گئی تھی اور آ گئی ہے کہ وہ پھر باقاعدہ ڈپریشن کی طرف چلے گئے. چھوٹی سی بات اب ان سے کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے کہ غصے میں تو رپلائی نہیں دے دیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اگر مثال کے طور پہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہ دیا گیا، اگر ان کو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم اس واقعے میں نہ ملا گیا، تو ایسے واقعات سے جب بچے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن کی طرف چاہتے ہیں، سوئسائڈ کی طرف چاہتے ہیں، اور وہ اپنے لیے رسک اور دوسروں کے لیے رسک. جس طرح آپ نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کا خود انصاف لوں گا، ڈیفینیٹلی کوئی بھی آپ میں ہم تو یہی کریں گے، مگر کس طریقے سے انصاف لے گا وہ بتانا بڑا ضروری ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتانا کہ قانون کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے اس نے انصاف لینا ہے. اچھا، میرا جو سوال تھا وہ وہیں پہ کھڑا ہے کہ یہ پولیس جو ہے، یہ ہمارے ہم نے دیکھا کہ ماورائے عدالت جو قتل کا سلسلہ ہے یا پولیس مقابلوں کا سلسلہ ہے، ہم نے دیکھا کہ کراچی میں رو انوار نے دہشت گردی مچائی ہوئی ہے، یہاں مسعود، جی اور یہ ثانیہ سہیوال ہم نے دیکھ لیا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی کا ہمارا حصہ بن گیا، اور ہم کبھی فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اگر ثانیہ سہیوال کی ویڈیو سامنے نہ آتی تو شاید ہم اسے بھی فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہوتے. تو ان کی کیا وجوہات ہے؟ یہ پولیس کیوں براہ راست اٹیک کرتی ہے؟ پولیس والے کیوں براہ راست اسلحہ چلا دیتے ہیں؟ کیوں انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک انسانی زندگی ہے، اسے ہم نے پیار کرنا ہے؟ دہشت گرد گوانتانامو بے میں اگر دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں، موسٹ وانٹڈ دہشت گرد رکھ کے ان کی ٹریننگ کر کے ان کو ذہن سازی کر کے دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ عام انسان بن جاتے ہیں، اچھے شہری بن جاتے ہیں، اور آج وہی امریکہ انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے، میز کی ایک طرف وہ جن کو کل دہشت گرد کہتے تھے آج وہ امن کے دائی بنے بیٹھے ہیں، اس طرف امریکہ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر ان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں ایک چھوٹے پیمانے پہ اگر ایک بندے کی ایفیلیشن ہو گئی ہے، خدا نخواستہ اس کی ایفیلیشن ہو گئی ہے ایسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ، تو اس کی ذہن سازی نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے بتائی ہے، اور بالکل ذہن سازی کی جا سکتی ہے. ان کی اصلاح کے لیے جیلز کے اندر باقاعدہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہمارے ہاں ہے. پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ 2015 تک
جو ہری پور جیل ہے، میں آپ کو اس کی مثال دوں گا کیونکہ میں صوبے سے آتا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں کے اندر باقاعدہ ایک اصلاحی مرکز بنا ہوا تھا جہاں پہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کہیں یہ ذہنی معذور تو نہیں ہے، کہیں یہ بیمار تو نہیں تھے جس طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے. اس کے اندر 6 مہینے یا سال میں ایک دفعہ وہ انتہائی خفقان میں رہتے، اتنے خفقان میں ہوتے ہیں کہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے، اور 6 مہینے نعوذ باللہ یہاں تک وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم نبی ہیں، یہاں تک وہ، کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں. تو اکثر دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں کو استعمال کیا گیا جو بالکل آگے ہوتے تھے، جو اپنے آپ کو دہشت گردی کے اندر استعمال کیا جاتا تھا. اس طریقے سے ہماری جو راول پنڈی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے سائیکیٹری کا، اس کے ساتھ جو جیلز ہیں وہ کافی عرصے سے خدمات انجام دی جا رہی ہیں. تو ایک تھرو پراپر چینل. اچھا، جہاں تک جہانزیب صاحب آپ نے سوال کیا کہ ان ریاستی جو اہلکار ہیں ان کی ٹریننگ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا، اس نے سمپل مجھے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی. اب نیند نہیں آتی اس کی 3 ریزنز ہوتی ہیں. بایولوجیکل، اگر آپ کا سیروٹونن لیول کم ہے، یا اگر آپ کا برین کے اندر مثال کے طور پہ جو سلیپ ہارمون ہے میلاٹونن ہے اگر وہ کم ہے، یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ریزن آتا ہے سائیکولوجیکل، اپنی آپ کی جسے ہم وس کہتے ہیں، اپنی قوت کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کو، اپنی نفس کو اپنے قابو کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور تیسرا آتا ہے سوشل. اس پولیس والے کا ریزن تھا سوشل. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو رات کو ایک دفعہ اس نے ملزم کو پکڑا، اس نے اس کو ایسی دھمکی دی کہ تمہاری بیوی، بچوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ، فیملی کے ساتھ میں نے یہ میں کروں گا، فلاں 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 جگہ پہ ان کی لاشیں ملیں گی. ایک دفعہ جب اس نے اریسٹ کیا، جب وہ ہتھکڑی ڈال رہا تھا، یہ میرے پاس ایبٹ آباد آئے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے، اب وہ چیز اس کو روزانہ جب وہ 8 بجتے تھے اس کے ذہن میں دوبارہ سے خوف آ جاتا تھا کہ وہ جیل میں ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی دہشت گردی ہو جائے. اور میرے تو پولیس والے اٹ سیلف انہیں ڈیفینیٹلی انسان ہیں. ہمارے سارے جو ادارے ہیں، اب ہماری آرمی دنیا کی بیسٹ آرمی ہے. دیو گاٹ ویری فائن سائیکیٹرسٹ. اگر آپ دیکھیں کہ سیاچن کی ڈیوٹی کے بعد جو دنیا کی ہائیسٹ الٹیچیوڈ ہے، بڑا زبردست فنومنن ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے اکثر فوجی بھائی یہ ذکر کرتے ہیں جب آکسیجن لیول بڑا کم ہو جاتا ہے اور ہائی الٹیچیوڈ پہ کہ انہیں عزیز بھٹی شہید نظر آئے یا فلاں نظر آئے، اور بڑا ان کا جذبہ ہوتا ہے. تو ان کے سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ ان کو کریکٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ جرنیل بن جاتے ہیں اس کے بعد. اسی طریقے سے پولیس کے اندر مجھے یاد ہے ڈاکٹر عرفان صاحب 1960s اور 70s میں ان کو ایبٹ آباد کے اندر یہ سروسز دینے کا گورنمنٹ نے کہا تھا، تو انہوں نے ڈیٹیل طریقے سے 10 سال تک انہوں نے یہ سروسز لیں. بٹ ڈیفینیٹلی پولیس کے اندر ایک سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے جس سے پولیس والے اپنے ایگریشن کو، اپنی لمٹس کو اور اپنے کنٹرول کو ڈیولپ کر سکیں. اچھا، جب ہم نے بات کی کہ پولیس میں ہم ایگریشن کنٹرول کے لیے ایک ڈاکٹر کی، ماہر نفسیات کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے اگر ہم پارلیمان کو دیکھیں جو پاکستان کا سب سے محترم اور معزز ادارہ ہم سمجھتے ہیں، ایک طرف سے تو فواد چودھری صاحب کھڑے ہو کے باشنگ کر رہے ہوتے ہیں اپوزیشن پہ، اپوزیشن کی طرف سے خواجہ آصف اٹھتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں، ہم وہاں پہ گالم گلوچ سنتے ہیں، وہاں پہ ہم غصہ دیکھتے ہیں. تو ان کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی تو مسائل کا شکار ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، ناانصافی ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، اسکول کالجز کی فیسز ہیں، بچوں کی پریشانی ہے، خوراک کہاں سے پوری کرنی ہے، مہینے کا خرچہ کہاں سے پورا کرنا ہے. یہ جو ہمارے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈران ہیں، انہیں کیا پرابلم ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم پیش آتی ہے، اور کیا آپ کے یہ کلائنٹ بھی ہیں؟ دیکھیے، کلائنٹ تو کانفیڈینشیلٹی تو ہم نہیں، میں نام تو کسی کا پوچھ رہا ہوں، بٹ یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے آج کل، کیونکہ ایک مشکل وقت ہے، ہر قوم کے اوپر ایک مشکل وقت آتا ہے جب وہ اصلاح کی طرف جاتی ہے. تو مشکل وقت میں مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ مجھے مریض جو ہے پرانے پاکستان کے حساب سے تنخواہ فیس دیتا ہے، اور اخراجات سارے نئے پاکستان کے حساب سے نئے. مثال کے طور پہ تو ایک مذاق ہے ادھر ایک جو پھیلا ہوا ہے کہ ایک مشکل ٹائم کے وقت کی چیز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ سیاستدان جو کہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، جو کہ اپنی ول پاور کے اوپر چلتے ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان ہے، فیتھ ہے، یونٹی ہے، ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں. میں خود بڑے بڑے سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ ہمارے مہمان بنتے ہیں، رات کو وہ کھانے سے پہلے گولی کھا کے سوتے ہیں، انہیں نیند ہی نہیں آتی. اب نیند نہ آنا از سم تھنگ ایلس. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیماری ہو سکتا ہے کہ ان کی نیند کا سلیپ کا سینٹر ڈسٹرب ہو. بٹ ایک ہوتا ہے کہ نیند اس وجہ سے نہ ہونا کہ کوئی گناہ کیا ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ماضی میں آپ کو
آپ نے کی ہو وہ آپ کو تنگ کری ہو. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر چونکہ انگریز رہ چکا ہے, انگریز آیا تھا گولی کے زور پہ, اسلحے کے زور پہ. ہمارے پاس تلواریں ہوتی تھی, ہمارے پاس بڑی کم وہ مسلمانوں کے پاس ہوتا, بٹ انگریز کے پاس ٹیکنالوجی تھی. انفارچونیٹلی وہی چیز آپ کو نظر آئے گی شادیوں کے اندر لوگ فائرنگ کرتے ہیں اور یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم بڑے تکڑے ہیں. ایون میرے گاؤں میں میرے کزن کی شادی تھی تو ہمارے بڑے چچا ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ شادی کیسی ہوئی, اس کی اچھی ہوئی. کہتے ہیں تو سب فائرنگ دی آواز نہیں آئی, وہ تو پورا اندر ٹوٹیال تے گراں سارا آرچ فیل. وہ اس پہ بھی ہم فائرنگ پہ بھی آئیں گے, لیکن یہ جو پارلیمان میں غصہ ہے, اس کی یہ جو لیڈران میں غصہ ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ فرسٹ آف آل یہ کہ انفارچونیٹلی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوز آف ایگریشن سے, یوز آف فزیکل یا ایسی چیز استعمال کرنا جس سے اگلے کے ایموشنز ڈیمیج ہو, وہ اگلے کو شیٹر کرنے کے لیے اس طرح کرتا ہے. کوئی بھی بندہ نیچے دکھانے کے لیے, مطلب ایموشنل. یہ ایک بیماری ہے, اس کو کیا کہتے ہیں اس بیماری کو؟ ایگریشن سمپلی ہم کہہ دیتے ہیں جی. ایک مثال کے طور پہ ایسے شخص اس کا اسپیسیفک نام دیں تاکہ ہم عوام کو بتائیں کہ ہمارے سیاستدان کس بیماری میں مبتلا ہیں. خاص بیماری. میں یہاں پہ بتاتا چلوں ناظرین کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت یہ معصوم سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر احسن نوید عرفان, یہ دھرنے کے دنوں میں جناب عمران خان صاحب کے خصوصی معالج, پرائیویٹ معالج بھی رہے ہیں, جس دھرنے کے دوران عمران خان صاحب نے ریحام بی بی سے شادی کی تھی. تو آپ اس لحاظ وہ بھی لحاظ کر رہے ہیں, آپ کوئی ان پہ نام دینا نہیں چاہ رہے تاکہ لوگ آپ سے یہ نہیں کہیں کہ یار اپنی بھی افیلیشن ہے اور اپنے ہی سیاستدانوں کو رگڑا ہے وہاں بیٹھ کے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بڑا اوپن طبیعت کا مالک ہوں اور میں تو اکثر دوستوں سے سیدھی بات کر لیتا ہوں. خان صاحب از اے ویری ڈفرینٹ پرسن. مطلب وہ میں نے ان کا بلڈ پریشر کبھی بھی 140 سے اوپر نہیں دیکھا. ایک دفعہ جب موقع ملا مجھے ان کا چیک اپ کرتے ہوئے دھرنے میں, تو ہی واز ویری, سچویشن ایسی تھی کہ بڑی ٹف تھی, بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو کنٹرول ہز اینگر. یہ میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں کہ لیڈر میں یہ بات ہونی چاہیے. اسپیچ کے اندر ایگریشن دکھانا از سم تھنگ ایلس, بٹ ان پرسن میں نے دیکھا ہے کہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ سچویشن ہو تو اس کو اپنی ایکسرسائز کے ذریعے سے. کیوں دیکھیں, ایک پارلیمنٹیرین ہو یا عام انسان ہو, اس کو ریزنز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کی فزیکل ہیلتھ, ہو سکتا ہے اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو. اکثر اوقات ہمارے سیاستدان ہم سیاستدان مانتے ہی اسی کو ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں عمران خان نے 70% نوجوانوں کو ٹکٹ دیے تو وہ 70% ہار گئے, جو 30% الیکٹیبل کو دیا وہ جیت کے آ گئے. تو وہ الیکٹیبل جو ہے وہ 60 سے اوپر کے ہیں. 60 سے اوپر کے ہمارا جو معاشرتی یا ہمارا رہن سہن ہے اس میں ہمارے آلموسٹ بندے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر, شوگر, ان بیماریوں کو وہ شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو پھر پارلیمان میں جا کر انہوں نے اسی طرح غصہ دکھانا ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فزیکل ہیلتھ از موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے, اگر لنگس کا پرابلم ہے, اگر آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو بلڈ پریشر جس طرح سوئنگ کرتا ہے وہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا بول رہا ہے. سو اس لیے فزیکل ہیلتھ. دوسرا مینٹل ہیلتھ. آپ کو پتہ ہے جان زیب صاحب کہ پاکستان اور سعودی عربیہ اور دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں 2020 کے اندر سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ جو ہوگی وہ ڈپریشن ہو جائے گی. اب یہ کون سی ڈپریشن ہے؟ یہ ڈپریشن یہ ہے, اسے ہم کہتے ہیں ماسکڈ ڈپریشن. ماسک ڈپریشن ہر اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, اپنے فیملی کے ساتھ شیئر نہ کرے, اپنی وائف ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہ کرے, اپنے گھر والوں سے شیئر نہ کرے, اور غصے کو پیتا جائے. صبر تو وہ کریں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ علاج سنت ہے. ٹھیک ہے, سو اگر کوئی بندہ اپنا علاج مینٹل ہیلتھ کی توجہ نہیں, اگر وہ بار بار اگر اس کو غصہ آ رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن, اگر وہ ہر بات کو ٹوکتا ہے, ہر ایک کو اگر غصہ دکھا رہا ہے, اٹ مینس کہ ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ, کہ جو اس کو ایموشنلی یا وہ ہرٹ ہے یا وہ بیسیکلی وہ سمجھتا ہے کہ اگر اچھا ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں کہ جو اتنے زیادہ ایموشنلی ہرٹ ہوئے, انہوں نے علاج اپنا نہیں کرایا, وہ اگلے کو, ہر اس شخص کو اتنا ہرٹ کرنا چاہتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوپر یہ اسٹیٹ آئے گی تو پھر میں تم سے پوچھوں گا, اور وہ لے کے آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے اداروں کا بھی حال ہے. ہمارے اداروں کے اندر, ہمارے ادارے تو بیسٹ ادارے ہیں, مگر اکثر ایسے بیمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے عام لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ جو ابھی پاکستان میں پچھلے دنوں اس پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ پاکستان میں منشیات کا جو لوگوں میں رجحان ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. جی. کیا اس منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی جو اس میں بھی کیونکہ وہ جس بھی اگر نشئی سے پتہ کریں, عام الفاظ میں جسے آپ تو بیمار کہتے ہیں, عام الفاظ میں عام پاکستانی اسے نشئی کہتا ہے, آپ اس سے پتہ کریں تو وہ کہتا ہے میں سکون چاہتا ہوں. وہ 2 کش لگا کے وہ اس کو لے کے جس طرح اسی ڈرگ لیتے ہیں تو وہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی کیا وجوہات بنتی ہیں, یہ ڈرگز کی لوگ اس کی طرف رجحان کیوں کرتے ہیں, اور ان کا علاج کیا ہے؟
یونائٹڈ نیشنز کا بڑا فیمس آرٹیکل ہے اس کے اوپر، بلکہ بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر، 2011 اور 13 کے درمیان انہوں نے پبلش. ہمارے ایک دوست ہیں جی ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے جی، میرا نام شاد خان ہے، میرا تعلق دیر تالاش سے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میری بیٹی 25 جون کو 2009 کو اغوا کیا گیا ہے میری بچی کو، اور آج تک لاپتہ، اور 8 سال ہو گئے ہیں، پولیس سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو اس پر بات کر لیں آپ سے ہم انشاءاللہ جی. شاد خان ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرتی ہے، اور ضرور آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ آپ کے جتنا تعاون ہم کر سکے ہم کریں گے آپ کے ساتھ. جی ڈرگ ٹریفکنگ کی جہاں تک بات ہوئی، وہاں پہ ہیومن سمگلنگ کی اگر ہم بات کریں تو WHO مینٹل لا اور ہیومن رائٹس، یہ ہمارا اسلامک یونیورسٹی کا جو کورس ہے اسلام آباد، اچھا فیصل مسجد، اللہ میں کہتا ہوں ان کو اجر دے کہ بہت بڑا ایک انسٹیٹیوٹ اس کے نیچے بنا ہے، اور کائرو سے ہمارا لیکچر ہو رہا ہے وہاں پہ. مطلب باقاعدہ مارلن فریمن جو ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے سائیکالوجسٹ، انہوں نے پوری موومنٹ لے کے آئے، ٹھیک ہے. پورا ساؤتھ افریقہ کا سوشل سسٹم لے کے آئے، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ہمیں جو دیر سے یہ جو انہوں نے ابھی یہ پیغام دیا، اس میں آپ یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ہیومن سمگلنگ، ڈرگ ٹریفکنگ، یہ جو کراچی کے براستے یا سندھ کے براستے، بلوچستان کے براستے، پھر ایران، اور ایران کے اندر پھر جو ایک ایسا شخص ملا، ایک ایسی لڑکی ملی، ایک ایسا لڑکا ملا، میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز ریفرنسز دے دوں گا، جو کہ پچھلے 5 سالوں سے لاپتہ تھا، اور ایران سے وہ ایران میں بھی بھیک مانگتا تھا. مطلب باقاعدہ اس کا انفارچونیٹلی وہاں پہ اس کے اوپر کنٹرول انتہائی ضروری ہے. اب جہاں تک ڈرگس کی بات، یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کو وہ شخص ملا وہ ایران میں بھیک مانگتا تھا، اس کا WHO کے ہمارے کورس میں پوری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. وہ لاپتہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں وہ سے، پھر مطلب پتہ چل گیا پاکستان سے گیا تھا. پاکستان سے اس کو اغوا کیا گیا، وہاں پہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے، اچھا. اور ایران سے مطلب وہ ایران میں وہ زیارات وغیرہ پہ وہاں پہ بٹھا کے بھیک منگوائی گئی، شرائن کے باہر. یہ ہمارا شرائن کے باہر یہ ہمارے ایک مطلب انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے مسلم برٹش ہمارے ایک سائیکیٹرسٹ تھے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اس پہ باقاعدہ فوٹوز ہیں ان کے، نام ہیں ان کے، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا. ناظرین یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ پاکستان سے بچے جو ہیں وہ ایران جو ہے اسمگل کیے جا رہے تھے. میری طرح ہر اس شخص جو پاکستانی ہے اس کے دماغ میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا، اور خدا گواہ کہ آج اس پروگرام میں آنے تک اور اس گھڑی تک، کیونکہ ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں، مجھے نہیں تھا اندازہ. میں یہ سوچتا تھا کہ ایران میں بچے کیوں اغوا کیے جا رہے ہیں، اس طرف میرا جو ہے وہ دھیان نہیں گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ ان ایک کورس کرا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کورس میں وہ ریفرنس دیا گیا کہ یہ جو بچے پاکستان سے کڈنیپ کیے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، انہیں ایران میں درگاہوں کے باہر ہاتھ پاؤں توڑ کے بٹھایا جا رہا ہے، اور ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہے. بڑا ہی برادر اسلامی ملک کا ایک گھناؤنا چہرہ ہمارے سامنے آیا، اس پہ ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. تو جی ڈاکٹر صاحب پھر وہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے، کیا ایڈکشن کہتے ہیں، ایک انسان اتنا طلبگار ہو جائے ایک چیز کا کہ اگر وہ نہ لے تو 180 ڈگریز اس کا ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں. اس میں اویلیبلٹی کہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ ریزن ہے. ایکسیسیبلٹی، اویلیبل تو ہے، کیا اس کی پہنچ ہے. رجحان کیوں ہوتا ہے منشیات کی طرف لوگوں کا؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اویلیبلٹی. ایک چیز اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے بلیک طریقے سے، یا مطلب آپ کو پتہ ہے پاکستان انتہائی، ابھی ہمارے اسلام آباد کے ڈائریکٹر FIA ہیں، وہ مدینہ میں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی. ہی از سو جسے کہتے ہیں کہ اسٹرکٹ ان ڈرگ ایڈکشن، کہ اس نے جیسے ہی میرا کارڈ دیکھا تو اس نے مجھے اسی وقت اپریشیٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج ہر گورنمنٹ کا رہتا ہے، بے شک آپ کو پتہ ہے سعودی عرب ہو، بے شک پاکستان ہو، اس میں بھی ریوارڈ اور پنشمنٹ اور کریکشن، اس میں اگر ٹالرنس انسان کی بن جائے، اگر وڈرال سمٹمز آ جائیں تو انسان عادی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز اگر وہ استعمال کر رہا ہے اور اگر وہ نہ کرے تو وہ اس حد تک بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوکین ایڈکشن ہے. اب ڈرگ ایڈکشن آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے روٹ کے ذریعے پاکستان بہت زیادہ آتی تھی. اس پہ بہت ڈیٹیل یونائٹڈ نیشنز کی ریفرنسز ہیں، اس کے اندر باقاعدہ پبلک اس پہ آرٹیکلز ہیں. اب ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے اوپر اس کی روک تھام کس چیز سے ضروری ہے. اب ایک شخص ہمیں ملا، اس کا ریزن تھا کہ اس کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی اس لڑکی سے جس سے وہ کرنا چاہ رہا تھا، اس سے شادی نہیں ہوئی. 8 سال تک اس کو پسند تھی، بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اب اس پوائنٹ پہ اسلام آتا ہے، اس پوائنٹ پہ فیملی آتی ہے، اس پوائنٹ پہ سوسائٹی آتی ہے جو اس کو کوپ کراتی ہے کہ نہیں اس میں اللہ کی بہتری ہے، اور لاتعداد حدیثیں، لاتعداد مفہوم اس میں موجود ہیں. مگر اس نے یہ راستہ نہیں چنا،
وہ باقاعدہ CSS کے ایگزام کی تیاری کرتے کرتے اس کے ساتھ انفارچونیٹلی یہ واقعہ ہوا اور وہ ڈائریکٹلی ہیروئن ایڈکشن کے اوپر آ گیا. اب جب اس کی اصلاح ہوئی ہے الحمدللہ, اس نے دوبارہ سے اپنا پبلک سروس کا ایگزام پاس کی اور ابھی ایک ہمارے محکمے میں لگا ہوا ہے پنجاب میں. سو یہ میں آپ کو ایک شخص کی بات بتا رہا ہوں. تو اویلیبلٹی ان چیزوں کی نہیں ہونی چاہیے, ایکسیسیبلٹی ان چیزوں کی نہیں ہونی چاہیے. زیادہ تر جہانزیب صاحب یاد رکھیں کہ یعنی یہاں بھی حکومت کا کردار آتا ہے کہ حکومت اس پہ کنٹرول اب حکومت کیا کرے. حکومت, میں نے ایک اکثر میں ٹاک شوز پہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سوشل سسٹم نہیں ہے. ایون سعودی عرب میں سوشل سسٹم ہے. یہاں پہ جو ریاست ہے وہ ماں کی طرح ہے. اب ماں بننے میں ہمارے ملک اس طرف جانب ہے. تو ہمارا یہ آپ کے پروگرام کی توسط سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہمارا سوشل ریفارمز کا سسٹم لے کے آئیں, تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے, تاکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی لے, ارلی اسکریننگ کرے بیماریوں کی, ذہنی بیماریوں کی. جو فیصل آباد کی آپ نے ویڈیو بتائی, ہو سکتا ہے وہ لڑکا جو بیمار ہے وہ ہسٹیریا کا شکار ہو. ہسٹیریا ایک بیماری ہے جس کے اندر انسان کی جو اناٹومیکل اور فزیولوجیکل جو حالت ہوتی ہے اچانک بدل جاتی ہے, غصے کی حالت میں وہ آ جاتا ہے, اور اس کے لاتعداد ریزنز ہیں. اچھا, یہ تو ایک منشیات کا مسئلہ ہو گیا. دوسرا ہم نے دیکھا, ہم نے لاکھوں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع کیا. شادی بیاہ, جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, شادی بیاہ پہ ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہے فائرنگ کرنے کا. یہ ہمارے یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے نوجوان بھی کرتے ہیں, اور گاؤں کے لوگ تو اکثر کرتے ہی کرتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں بھی کوئی ذہنی بیماری, نفسیاتی خلل اس میں بھی آتا ہے کہ دوسروں کو اپنے گریٹر پارٹ دکھانا, اپنا لائف سٹائل دکھانا, یا ان پہ اپنی داغ بٹھانا جسے ہم کہتے ہیں, یا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا کوئی خلل ہے؟ یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے, اس کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے, گرینڈیوسٹی کہتے ہیں اس کو. گرینڈیوسٹی از اے فیلنگ. ایک انسان کو فیلنگ نہیں آتی جب کسی بہت عالی شان گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے, یا جس طرح ایک اچھے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے کسی شخصیت سے, جب اس کا فوٹو آتا ہے اس کے سامنے تو وہ بتا, یہ گرینڈیوس فیلنگ ہے. اور وہی برٹن کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ اب انگلینڈ جو ہے وہ تو اس نے تو سارا اپنے آپ کو ڈی ویپنائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسلحے کی زور پہ اور اس طریقے سے اگر وہ فائرنگ کریں گے تو ان کے ہمسائے اور ارد گرد کے معاشرے کے لوگ جو ہیں ان سے وہ امپریس ہو جائیں گے, متاثر ہوں گے. اب متاثر تو انسان اگلے کے تقوی پہ ہوتا ہے. جب ہمارے قرآن نے ایک چیز کلیئر کے لی کہ ایک انسان جتنا پرہیزگار ہوتا ہے اس لحاظ سے اتنا متاثر کر سکتا ہے, یہ کلیئر ہے, یہ کلیئر کٹ ہے. اس کے علاوہ انسان امپریس نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک فیلنگ ہے, اور یہ اس کے اوپر کنٹرول گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور اس کی طرف گامزن ہے. جس طرح انٹیریئر منسٹری لگی ہوئی ہے, آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ کہ پاکستان اس کی ٹالرنس دکھائے گا. یہ ہم کہتے ہیں جی کہ تعلیم انسان کو بدل دیتی ہے, لیکن اگر تعلیم ایک گاؤں کے بندہ ہے یا ایک ایسے معاشرے میں, گاؤں کا نہیں ہے شہر میں بھی رہتا ہے, لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس سے بھی شوق ہوتا ہے فائرنگ کرنے کا, اور ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اسے بھی شوق ہوتا ہے فائرنگ کرنے کا. ایک چیز ہم بھول رہے ہیں, ایک چیز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سے جو سینئرز تھے 5-6 سال پہلے, ان کے کورس ہوتا تھا میٹرک FSC میں, جی اسلحے کا اور ٹریننگ کا, اس سے کوئی کہتے تھے میرے خیال میں. ہاں جی. سو میرے فادر نے کیا, اسکول میں, میرے بھائیوں نے بھی کیا, آپ کے بھائیوں نے کیا, ٹھیک ہے, وہ بھی اب نہیں ہو رہا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں وہ باقاعدہ ہماری گورنمنٹ, ایسی گورنمنٹ تو نہیں تھی, تو مطلب آپ دیکھیں 70s 80s 90s میں پاکستان واز رائزنگ, تو اس نے ایک یہ طریقہ کار دریافت کر لیا تھا کہ وہ باقاعدہ, ایک تو جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے 18 سے 22 سال کی عمر میں, تو باقاعدہ انہیں ٹرین کیا جاتا تھا اسلحے کے یوز کے اوپر اور حالات جنگ کے اندر کس طرح ہونا چاہیے. ایک یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جنریشن وہ ہے جن کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جا رہی, اور ان کو وہی ٹریننگ دے رہے ہیں جو باقاعدہ جن کی ٹریننگ ہو چکی ہے. اچھا, ہم نے دیکھا نا جی کہ وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں, وہ جا کے شادی بیاہوں میں فائر کرتے ہیں, اور بعض دفعہ کیوں اب پھر جب وہ زیادہ مزید وہ بگڑتے ہیں تو پھر ایک ہاتھ سے فائر کرنا, وہ اب ایک کلیشن ہے, جنزیب صاحب میں AK-47 ہے, ایک ہاتھ سے فائر جب کریں گے تو وہ تو بے جان چیز ہے, اس کا دمک ہوگی, آگے بندے زخمی ہوں گے, مریں گے. مجھے انتہائی دکھ ہوا جی. میں ابھی ہم مدینہ ہیں انشاءاللہ, اب عمرے پہ ہم نے جانا ہے یہاں سے. ایبٹ آباد کا ایک میں نے کلپ میں دیکھ نہیں سکا جی, میں دیکھ نہیں پاتا, میں بھی حالانکہ مریضوں کو ہم ہر حالت میں دیکھتے ہیں, علاج کرتے ہیں, مگر ایسی چیزوں کو جو ان ایکسپیکٹڈلی ہو تو انسان. ایبٹ آباد میں جی ہمارے بڑے زبردست فیملی کے وہ گھرانے کے وہ تھے, تو وہ فائرنگ کرتے کرتے ویڈیو بنوا رہے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کیسی فائرنگ کرتا ہوں, یا جو بھی بنا رہے تھے, اس کے دوران ان کو گولی لگ گئی اپنے آپ سے جی. ٹھیک ہے.
تو یہ ایک وہی گرینڈیوس فیلنگ ہے، اور اس کو مطلب اس کے اوپر کنٹرول کرنا، اصلاح کرنا، تعلیم. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اقرا. تو علم، شعور اور اس کی پریکٹس یہ انتہائی ضروری ہے. اچھا، یہ تو ہمارے ہو گئے جی کالج یونیورسٹی لیول کے بچے جو ہیں. ہمارے ہاں آج کل ایک بہت بڑا آسان حل ماؤں کو یہ مل گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو موبائل فون دے دیا جاتا ہے، اور اس سے وہ توجہ مائیں جو ہیں اپنے کام میں لگی رہتی ہیں، بچے اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں. پھر بچے بہت غصیلے ہو گئے ہیں، وہ بڑے بدتمیزی سے ماں باپ سے پیش آتے ہیں، بڑے غصہ پن دکھاتے ہیں، غصیلے انداز میں بات کرتے ہیں. اسکول کالج سے اسکول سے ان کی شکایت آتی ہے، بچہ آپ کا دوسرے بچوں سے لڑائیاں کرتا ہے، جبکہ آگے دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کے ہوتے ہیں. مار پٹائی جو آگے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں جا کے ہوتا تھا، وہ اب KG1 KG2 میں ہونا شروع ہو گیا ہے. جنزیب صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹائم میں جب ہم گرو کر رہے تھے تو اس وقت 486 کمپیوٹر آیا تھا. جی پھر پینٹیم 1، پینٹیم 2، جس کے پاس پینٹیم 3 ہوتا تھا وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. اور 15 GB کی 20 GB کی 15 GB تو تھی نہیں، میرا MB میں ہارڈ ڈسک آئی تھی. ایگزیکٹلی جی. اور ایک دن ہوتا تھا کمپیوٹر کا ہماری کلاس میں، مطلب جب ہم پڑھ رہے کمپیوٹر لیب، اس دن ہم جاتے تھے. کچھ ایسے بچے تھے جو ہمارے کلاس فیلو صرف ٹائپنگ کر رہے ہوتے تھے، ہو رہا کچھ کمپیوٹر آف تھا بٹ انہیں مزہ آ رہا ہوتا تھا اس سے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جو گیمز وغیرہ کھیلتے تھے. تو ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر ڈائریکٹلی یہ جو ٹچ موبائل آیا ہے، اس کے اندر پروز اینڈ کونس ہیں. بٹ پروز اینڈ کونس تو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم بڑے ہیں، ٹھیک ہے. بچوں کو ابھی میری دادی جان ذکر کر رہی تھی، مسز ڈاکٹر عرفان صاحبہ، کہ میرا چھوٹا کزن ہے حسان، اگر اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں تو اگر جب موبائل جب اگلی بار آتا ہے وہ اس کو زور سے پھینکتا ہے اور توڑ دیتا ہے، کیونکہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے. سو بچوں کے اندر یاد رکھیں کہ اگر ریلیشن شپ سکلز پور ہوں، اور اگر ان کی کوئی انڈر لائنگ ہیلتھ کنڈیشن ہو، بیمار ہوں یہ وہ، تو اور اگر ان کی اٹینشن کا پرابلم ہو، ٹھیک ہے، تو بچوں کا جو ایگریشن ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ موبائل کا یوز اگین اٹس اے پازیٹیو تھنگ اینڈ اگین اٹس اے نیگیٹو تھنگ، بٹ اوور آل ایک بیماری ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں سیلفائٹس. اچھا، فیس بک میں مارک زکربرگ صاحب جی جو اس کے اونر ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں جب فیس بک 2007-8 میں آئے تو ہم کمیونیکیٹ بھی کر سکتے تھے ان کے ساتھ، مطلب وہ ایک سسٹم انہوں نے پروفائل میں بنایا ہوتا تھا. اب تو خیر وہ ہی از اے بگ مین. بہرحال اس کو آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ کے جو جوڈیشری سسٹم ہے اس نے بڑا اسٹرکٹلی بلایا اس کو، اس کو بلایا، اس کو سینٹ میں بلایا، اور باقاعدہ اس سے یہ سوال کیے گئے کہ بھئی تمہاری فیس بک کی وجہ سے میرا بیٹا فیل ہوا، ججز نے میرا فلاں وہ فیل ہوا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے دماغ کے اندر ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے برین کا ایک سسٹم ہے جس کو ہم ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں. اکثر یہ جو لوگ گیمبلنگ کرتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، اکثر وہ لوگ جو بار بار ایک چسکے، جسے کہتے ہیں چسکے لینا، بار بار اس سے انجوائے کرنا، ٹھیک ہے. سو ہمارے برین کا ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے. بچوں کا جو ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. تو عام جو شخص ہوتا ہے اگر وہ اپنا لمٹ نہیں کریٹ کر رہا، 30 منٹس از دا میکسیمم لمٹ. 30 منٹ سے زیادہ کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا یوز کرے گا تو وہ باہر کی دنیا سے ڈٹیچ ہو جائے گا. سو سیلفائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے آدمی، اپنی فوٹوز اپلوڈ کرتا ہے، اپنی اچھا باقاعدہ ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ڈپریشن آپ کو کیوں ہوئی ہے یا آپ کو خفا، جی میری بہو ہے، وہ ہر ایک کی پوسٹ لائک کرتی تھی، ہر ایک کی اس پہ لکھتی تھی، میری وال پہ اس نے کبھی لائک نہیں کیا، میری وال پہ کبھی وہ دل نہیں بنایا فیس بک پہ جو ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک نیشنل بیماری آ جاتی ہے. سو بچوں کو خاص طور پہ 30 منٹ سے اوپر دن میں نہیں دینا چاہیے. وہ بھی گیمز ان کو آپ الاؤ کریں، گیمز ان کی ہوں، گیم کے لیے خاص ٹائم ٹیبل ہمیں بنانا چاہیے، دن کے اندر زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹس. تو ان بچوں کو یہاں اس سے بچانے کے لیے والدین کو کیا طریقے، جیسے میرے اب گھر میں میری 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے، فاطمہ اور عائشہ، ایک 6 سال کی ہے، ایک 4 سال کی ہے. تو وہ دونوں ہر وقت لگی رہتی ہیں موبائل کے ساتھ. تو میں پرسنلی میں اور میری وائف کیا کریں کہ ان کی جو توجہ ہے وہ موبائل سے ہٹ جائے. دیکھیں ہم بورڈنگ میں رہے ہیں، پبلک اسکول میں رہا ہوں APS میں، تو ہمیں صبح نماز پہ اٹھایا جاتا تھا. اس کے بعد مطلب ارلی ویکنگ جو بیسٹ فارمولہ ہے جی وہ ہے صبح سویرے اٹھانے کا. صبح سویرے ان کو آپ اسکول کے ٹائم سے پہلے آپ اٹھائیں، آپ انہیں 6 بجے اٹھائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ناشتے سے پہلے یونیفارم وغیرہ چینج، یہ مطلب ایک جنرل گائیڈ لائنز جو ہیں ہیومن کنٹرولنگ بیہیویئر کی. بریک فاسٹ ٹائم پہ وہ کریں، اس کے بعد یونیفارم اپنا چینج کریں یا چینج کر کے آ جائیں. پھر اس کے بعد گھر سے والوں سے مل کے اپنی بکس وغیرہ اٹیچ کر کے اسکول جائیں. اسکول سے آنے کے فوراً بعد آپ کوشش کریں کہ وہ اپنے ڈریسز وغیرہ بچے چینج کریں، اپنا یونیفارم چینج کریں، اور یونیفارم چینج کرنے کی عادت ڈلوائیں بچوں کے اندر. اسٹرکٹنس سے آپ وہ کریں کہ اپنا پنکچوالٹی
کہ آپ اپنا یونیفارم چینج کریں. اس کے بعد یہ ضروری ہے بچوں کے لیے کہ وہ نیپ کریں دوپہر کو, سوئیں نہ بے شک. اب ہمیں بھی نیند نہیں آتی تھی جب ہمیں ہمارے دادا جان اپنے پاس سلاتے تھے, والد صاحب سلاتے تھے اللہ بخشے, مگر ہم سو جاتے تھے, لیٹ جاتے تھے, ٹھیک ہے. اکثر وہ جب سو جاتے تھے ہم باہر نکل کے کھیلنے لگ جاتے تھے, بٹ نیپ ٹائم بڑا ضروری ہے. اچھا, نیپ ٹائم کے بعد ٹی ٹائم بڑا ضروری ہے تاکہ ان کی جو خوراک جو ہے وہ ایک مڈ آف دا ڈے ان کی ریسائیکل ہو. پھر شام کو ان کا ہوم ورک آپ کروائیں اور اس کے بعد آپ ان کو موبائل دیں فار اباؤٹ 10-15 منٹس. یہ انتہائی ضروری ہے. بچے 18 سے 20 سال تک بھی جی کنٹرول ہو جاتے ہیں, 18 سال ایڈلٹس شروع ہو جاتے ہیں, مگر 20 سال تک انسان, مگر 20 سال کے بعد عادتیں جو ہوتی ہیں بڑی مشکل سے, بڑی دیر سے, بڑی سالہ سال تبدیل نہیں ہو سکتی. پھر وہ تو یہ ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے, وہ سالوں میں ٹھیک ہوں گے. یہ تو ایک بیہیویئر اور ایک ٹائم ٹیبل بڑا ضروری ہوتا ہے. 30 منٹ سے اوپر موبائل فون از ڈینجرس فار دا چلڈرن. یہ کلیئر ہماری, یہ میں آپ کے پروگرام میں اناؤنس کر رہا ہوں, میں نے اس سے پہلے بات نہیں کی, آپ اس پہ آرٹیکلز دیکھ لیں گے, اس پہ دنیا متفق ہو رہی ہے کہ 30 منٹ سے اوپر جو ہے یہ موبائل جو ہے چاہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہو. بڑوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیلفائٹس اور یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں. بچوں کے لیے بھی جی میکسیمم 30 منٹ. سیلفائٹس کو تھوڑا سا ڈیٹیل. اچھا, سیلفائٹس, سیلف SELF, آئٹس آپ کو پتہ ہے ہر بیماری کے ساتھ آئٹس, اپینڈسائٹس, تو انفلیمیشن آف, تو سیلفائٹس کا مطلب لغوی معنوں میں ہے کہ انفلیمیشن آف سیلف, انسان اپنی شخصیت سے. اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ انسان ایک اچھی چیز بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ بری چیز ہے. ہم نے ڈپریشن والے لوگوں کو پازیٹیو ہوتے دیکھا ہے موبائل کے یوز سے, بڑا مطلب سوئسائڈل لوگوں کو ہم نے موبائل دیا, ہم نے فیس بک سمجھایا, یہ پروفائل بنائیں, یہ اس طرح آپ کریں, اس طرح آپ گیمز کھیلیں, تو بڑا ہم نے انہیں موٹیویٹ بھی کیا. بٹ وہ لوگ جو آلریڈی موٹیویٹڈ ہیں, احساس کمتری ان میں آ جاتی ہے. وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو وہ اپنے آپ کو اگلے کی جگہ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ امریکہ گیا ہوا ہے, اس نے اسٹیچو آف لبرٹی کے ساتھ ایک فوٹو کھنچوایا ہوا ہے, وہ ہمارا کوئی کزن ہے. تو ہمیں پھر احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے سیلفائٹس میں کہ وہ ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نظر لگانا ان شارٹ. تو یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو اپنا پن تھوڑا سا نیچے, آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہو الحمدللہ, آپ بالکل ٹھیک ہو, آپ ہیلدی ہو, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. مطلب حرم میں بھی دیکھ رہا تھا, میرے بالکل ساتھ, اچھا میری جانماز پہ اس کا پاؤں تھا, یہ زور کی نماز میں جی. تو جب جیسی سورہ فاتحہ شروع ہوئی نا, سجدے میں گیا نا, تو رونے لگ گیا. اس کو یہ کوریا تھا, یہ جو بار بار ہم ہاتھ اس طرح نہیں کرتے, یہ اور رو کے دو, اس کا ایمان تھا میں ادھر سے ٹھیک ہوں گا. اس کو صرف دیکھ کے میں نے کہ ہم کتنے کمزور ہیں, اللہ ہمارا ایمان بھی بہتر کرے اور اللہ ہمیں مزید مطلب ایمان کی طرف لے کے جائے. سو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ بار بار پھر وہ چیک کرتا ہے. اگر وہ اپنی وہ پروفائل کا سٹیٹس ہے وہ چیک نہیں کرے گا, اس کو بار بار کمپیلڈ ہوگا, اس کا برین جو ہے وہ اس کو آبسیشنل ہو جائے گا کہ دوبارہ وہ چیک کرے. اس کے اندر بھی اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹاکس. ڈیٹاکس یہ ہوتا ہے جنزیب صاحب کہ اس میں آپ کو کم از کم ہفتے کے لیے اپنا فیس بک آپ کو بند کرنا. میں کرتا ہوتا ہوں, آپ نے اکثر وہ ذکر بھی آپ سے وہ پروگرام سے پہلے, میں جی سال میں 1 مہینہ فیس بک غائب, وہ میں ڈی ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں, واٹس ایپ نمبر میں بند کر لیتا ہوں. لوگ تو آپ تک پہنچ جاتے ہیں, مگر یہ آپ کے اپنے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں 15 دن اور سال میں کم از کم 1 مہینہ بند کریں اس کو. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ جو ملک کے سربراہان ہیں یا بننا چاہ رہے ہیں یا اپوزیشن میں ہیں یا صحت کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں اینکر ہیں, ان کا پرسنل نمبر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, بڑا کم ہوتا. ان کی پرسنل فیس بک نہیں ہوتی. وہ سمجھدار ہیں اس لیے وہ اوپر جاتے ہیں, ہم بے وقوف ہو جاتے ہیں اس لیے ہم لگے ہوئے خود رپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, میسج بھی کر کے اگلا خفا نہ. یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا ایک مینیجر رکھ لے. اگر انسان کا موبائل یوز بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پہ کوئی ڈیولپ, میں نے دیکھا جی ہمارے سامنے ہمارے دوست بھائی جو ہیں وزیر بنے ہیں, سمپل انہوں نے ایک بندے کے ذمہ لگا دیا, تم میرا فیس بک دیکھو گے, تم میرا واٹس ایپ دیکھو گے. بالکل جانتا ہوں ایسے میں. اچھا یہ ہمارے بچوں کا ہو گیا. اب پاکستان کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پاکستان نے کافی عرصہ جنگ میں گزارا ہے. ہمارے شمالی علاقہ جات میں جنگ زدہ علاقے جو تھے, وہاں سے لوگوں کو اب ہم نے دوبارہ آباد کرنا شروع کیا ہے. اب جو لوگوں کی وہ دوبارہ ہم نے آباد کاری کی ہے, وہ جنگ کے مسائل سے گزرتے گزرتے لوگ کیا وہ متاثر ہوئے ہیں؟ ان کی ذہنی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ان کو کیسے معاشرے کا حصہ بنایا جائے؟ وہ جو دھماکوں کی گونج وہ سنتے رہے, وہ جو گولیوں کی چھنکار سنتے رہے, ان میں سے ان کو کیسے باہر لایا جائے اور عام شہری بنایا جائے؟ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آج کل کے جو جنگ زدہ علاقے ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات میں سے,
وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان میں نفرت کا جذبہ، ریاست سے نفرت کا جذبہ بہت بہت زیادہ ہے. وہ نفرت کا اظہار کھل کے کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ریاست ہماری دشمن ہے، اور ہم ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں؟ جنزیب صاحب بڑا انٹرنیشنل کوشچن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اکثر سیریا، عراق، لیبیا، یمن، اکثر ممالک جہاں پہ یہ جنگ چل رہی ہے، کہیں بھی چل رہی ہے، ہمارے گھر میں چل رہی ہے، کسی ملک میں چل رہی ہے، اس سے ہم کہتے ہیں وار ہسٹیریا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے، وار ہسٹیریا ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے. اور یہی جو ہماری یونائٹڈ نیشن ہے، WHO ہیں، یا ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جو ممالک کے ساتھ مل کے جو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ وار ہسٹیریا کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ یاد رکھیں کہ جو ڈس ایبلز ہوتے ہیں، جو معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جب ان کو آپ ڈسپلیس کرتے ہیں. اب ہمارے پاس آئے تھے وزیرستان سے لوگ، ایبٹ آباد آئے، ہمارے پاس پشاور ہے، کوہاٹ ہے، پنڈی گئے. لوگوں نے کرائے زیادہ کر لیے. زلزلہ جب آیا تو شروع مانسرا ایبٹ آباد میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کرائے لیے ہی نہیں، اور انفارچونیٹ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کرائے 4 گنا کر لیے. اب آن دا سیم ٹائم دیکھیں کیا یہ ریاست تو چلیں کرے گی، کیا ہمارے اندر یہ دیکھیں کرنا چاہیے. یہ انسان کے اندر اپنے اخلاقی جو اقدار ہوتے ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. سو وار ہسٹیریا جو ہوتا ہے وہ ایک نمبر 1 ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. نمبر 2 ان کا اسکول کا بچوں کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ پشتو بولتے ہیں، وہ یہاں پہ ان کو بولنے لگ جاتے ہیں. وہ پشتو بولتے ہیں، یہاں پہ اردو بولنے اردو انہیں آتی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسکول کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں سکتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر، یعنی کہ وہ لینگویج کی وجہ سے ہوتا ہے یا سمجھ نہیں سکتے. اسپیسیفک رائٹنگ ڈس آرڈر، ایسے بچے تھے جو گورنمنٹ اسکول سے پرائیویٹ اسکول میں ڈالے اور ان کو انگلش نہیں آتی تھی، ان کو پرابلم شروع ہو گیا. انہوں نے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. پھر ریلیشن شپ ود ادرز. اب بچپن میں اب میں اور آپ دوست ہیں، ہم لوگوں کے 5 سال دوستی کے ہو گئے، 6 سال ہو گئے. مجھے اچانک کوئی اور مدینہ میں، مگر بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، میں پھر وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. تو ریلیشن شپ ان کا چینج. اور پھر جو سوسائٹی تھی وہ ان کو ایز اے ٹیبو دیکھتی تھی، وہ ان کو ایز اے اس طرح دیکھتی تھی کہ ان پہ کہ جس طرح آفت علاقوں سے یہ تو ہیں ہی جی ایسے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے لوگ جو وہاں پہ شادی کرنا چاہتے تھے، ایسے لڑکے ایسے لڑکیاں، ان کو بڑا پرابلم ہوا. ان کی منگنیاں ٹوٹ گئیں، جو یہاں پہ آ کے انہوں نے منگنیاں کی یا شادی کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر اٹ سیلف ایموشنل کوپنگ انتہائی ضروری تھی. ہماری آرمی، پاکستان آرمی ہیز ڈن سو مچ فار دیم. اگر آپ ان کا وہ ایریا دیکھیں، ابھی کنٹونمنٹس اگر آپ ان کی دیکھیں، کیڈٹ کالجز آپ دیکھیں، ہمارے ٹائم میں ہمیں بٹونینز ہیں، ہمارے ٹائم پہ گیلین ہم کہتے تھے لارنس کالج والوں کو، ایچسونین ایچسن والوں کو، حسن عبدال کیڈٹ کالج تھا، کوہاٹ تھا، اسکردو میں PF کالجز تھے اور لوور ٹوپا میں تھے. اگر آپ ساؤتھ ریجن میں جائیں، دے ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. اگر آپ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، وہی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو آپ کو حسن عبدال میں، APS میں، HSN میں ملتا ہے، وہی آپ کو آرمی ادھر پرووائڈ کر کے دے رہی ہے. یہ تو آگے بچے. دوسرا باقاعدہ انہوں نے نئی کنسٹرکشن کی ہے آرمی نے. دے ہیو ٹرائی ٹو، آپ کو پتہ ہے کہ جو کینٹ ایریا ہوتا ہے اٹس مچ مور ایڈوانس دین دا ادر ایریاز، کیونکہ آرمی اس میں انویسٹ کرتی ہے، زمین کے اوپر کرتی ہے، پارکس بناتی ہے. سو وار ہسٹیریا سے نکلنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو آپ وہ کوپ کریں. آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اندر یہ دیکھیں کہ کیا وہ ڈپریشن تو نہیں ہے ہمارے گھر میں کسی کو، کیا کوئی انسومنیا کا مسئلہ تو نہیں ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان نوجوانوں کو کیسے قومی ادارے میں شامل کریں؟ ہمارا کیا کردار پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج نے جو ہے وہ جا کے وہاں پہ جنگ لڑی ہے محاذ پہ. اب بحیثیت قوم ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے. ہم نے ان لوگوں کو یہ بتانا ہے، ایک تو انہیں یہ بتانا ہے، یہ انہیں باور کرانا ہے کہ یہ جو جنگ لڑی گئی ہے یہ آپ کی بقا کی جنگ لڑی گئی ہے. آپ کے گھروں پہ دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ہم نے آپ کو چھڑوا کے دیے. لیکن ظاہری سی بات ہے، جن سے گھر گیا، جن سے ان کا مال چھینا، جن سے ان کی اولاد چھینی، جن سے ان کی زمینیں چھینی اور جن سے ان کا سکون چھینا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہماری مجرم ہے. بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ، میرا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ میں وہ جو ہمارے جنگ زدہ علاقوں کے لوگ تھے انہیں قومی ادارے میں شامل کرنے کے لیے ادا کروں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ جی کہ ہر بندہ تو نہیں سمجھتا ایسا کہ فوج نے ایسا کیا. کچھ ہیں کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، تو ان کو کوپ کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے ریاست کو ان کے پاس جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو بلانا چاہیے افسر شاہی کی طرح. ٹھیک ہے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کو دل سے لگانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے میں اس طریقے سے جنزیب صاحب ایک پروگرام تھا ہمارا K2 ایک چینل ہے ادھر، لوکل براڈ کاسٹ ہوتا ہے انٹرنیشنلی. تو میرا دوست تھا میرے ساتھ DTC میں، میرے ساتھ پولیس کی ان کی ڈیوٹی تھی، وہ میرے ساتھ تعینات تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جی فلاں جگہ پہ تو انہوں نے بچوں کے سامنے
ہوئی میں نے ساہیوال کے انسیڈنٹ. تو اس نے مجھے کہا کہ جس وقت ایک خودکش کو یہ پکڑتے ہیں, ہمارے پولیس والے تو سب سے آگے ہوتے ہیں نا, ہماری آرمی پولیس یہ شہید ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم انہیں دل سے لگاتے ہیں. جس طرح غصے میں ایک بھائی ہے آپ کا, آپ کو اس پہ غصہ آ رہا, مار رہے ہو, مگر آپ کی ماں اس کو دل سے لگاتی کہ نہیں اس کو نام. اسی طریقے سے کے پی کے کی پولیس نے, اس لیے یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ دے آر نمبر ون. دہشت گردی اس طرح ختم ہوئی ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے بٹن ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے دہشت گرد, بہت پیار سے بڑے اچھے طریقے سے ایک لویبل ایٹماسفیئر سے انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کرائی. اس طریقے سے ہمارا یہ ہمارا خون ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے مطلب اپنے ہیں, اور ان تک ریاست کو انتہائی پیار اور باعزت طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تعلیم ہے, وہ نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے جان زیب صاحب, جو کہ انفارچونیٹلی اس جنگ کی وجہ سے دہشت گردوں نے جو کیا, مگر اب فیسیلیٹیشن کرنا, اس میں اب صرف گورنمنٹ ہی نہیں, اس میں ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. جی ناظرین, جو بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو آباد کرتی ہیں. مہاجرین اور انصار کا قصہ ہمارے سامنے ہے, ہمارے احساس ہے, ہمارے دین کی ہماری بنیاد ہے. ہمیں سوائے حسنہ کا جو بہترین نمونہ ملا, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کا جو ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا, اس کا کردار ہمارے سامنے ہے, اور اس کی وہ واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو ہمیں بھی وہی انصار والا اور مہاجرین والا کردار ادا کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ. انہیں معاشرے کا پرامن شہری بنانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ ریاست سے ناراض ہیں, وہ گمراہی میں ہیں بیچارے, وہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ریاست نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہماری بھلائی کس طرح کی ہے. یہ میں نے اور آپ نے سمجھانا ہے, اس لیے انہیں قومی ادارے میں لے کے آنا ہے. پاکستان کی بقا, ہماری آنے والی نسلوں کی بقا اسی میں ہے. آج ہم نے مختلف مسائل پہ بات کی, اور اس پروگرام کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا, جس کا جواب میں اور ہماری ٹیم بڑے عرصے سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایران میں بچوں کو اسمگل کیوں کیا جاتا ہے. اس کا جواب ہمیں ملا. ہر کام میں یہ ایک بہت بڑا چونکا دینے والا انکشاف تھا. اس پہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.